مکمل ہونے کے بعد 29ویں سپارے کی تفسیر کا الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 29ویں سپارے کی پہلی سورت سورۃ الملک ہے، جس کی ابتدائی آیات یہ ہیں: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس بابرکت سورت کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل ایمان کو یاد ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو اس بات کو بغور سماعت کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا ہے حدیث پاک میں کہ مجھے پسند ہے کہ میرے ہر امتی کو یہ صورت یاد ہو۔ 2 رکوعوں پر مشتمل یہ مبارک صورت، جس کی 30 آیات ہیں۔ اس سورۃ پاک کا نام سورۃ الملک ہے، اور واضح رہے کہ سورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں۔ سورتوں کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سورتوں کے ایک نام ہیں اور کچھ کے ایک سے زیادہ ہیں۔ سورۃ الملک کے سنت اور احادیث میں جو نام آئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 8 ہے۔ ہم لفظ الملک سے اس سورت کی ہمیں شناخت ہے کہ سورۃ الملک اس کا نام ہمارے ذہن میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 7 نام مزید بھی ہیں جو احادیث میں آئے ہیں۔ ان میں ایک نام مانعہ اور منجیہ ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داود اور ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سورۃ من کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے، ما ہی الا 30 آیتاً، جس کی 30 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، شفعت لرجل حتی غفر لہ۔ اس سورت نے اپنے پڑھنے والے، اپنے عمل کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی، اور اللہ تعالی نے اس سورت کی شفاعت کی وجہ سے اس کے حق میں بخشش عطا فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں سورۃ الملک کا سفارش کرنا، اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش کرنے کی اطلاع عطا فرما دی، سفارش کرنے کے بارے میں خبر ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ حتی غفر لہ، اس سورت کی سفارش اور شفاعت اس کے حق میں اللہ تعالی نے قبول فرما لی۔ ترمذی شریف میں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کو سفر درپیش تھا، حالت سفر میں تھے، اور انہوں نے دوران سفر پڑاؤ ڈالنے کے لیے جب اپنا خیمہ لگایا تو خیمہ انہوں نے ایسی جگہ پر لگایا جہاں نیچے میت کی تدفین تھی۔ ممکن ہے کہ قبر برابر ہو گئی ہو، زمین ہموار ہو گئی ہو، تو لا يحسب انہ قبر وهو لا يحسب انہ قبر، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہاں کوئی قبر ہوگی، تو قبر کا اندازہ نہ ہونا تبھی ہوگا جب زمین ہموار ہو گئی ہو۔ بہرحال انہوں نے اپنا خیمہ لگا دیا۔ جب وہ خیمے میں تھے تو انہوں نے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز سنی، جیسے کہ کوئی انسان سورہ ملک پڑھ رہا ہو۔ فَإِذَا قَبْرُ إِنسَانٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْک حَتَّى خَتَمَهَا، صحابی بھی سورت سنتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے مکمل سورت سن لی۔ پڑھنے والے نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی اور وہ سنتے رہے حتیٰ کہ سورہ ملک کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور میں نے اس طرح سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ہی المانعات ہی الممانعات ہی المنجیت تنجیہ من عذاب القبر، یقین سورہ ملک وہ صورت ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے عمل کرنے والے کو عذاب قبر سے نجات دے دیتی ہے۔ تو حدیث پاک میں مزید وضاحت تو نہیں آئی، حدیث پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کی خبر تھی وہ سورہ ملک سے تلاوت کا اس کا شغف تھا، عمل کا شغف تھا، سورہ ملک پڑھنے کا اس کا معمول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے عالم قبر میں بھی اس کو سورہ ملک کی سنگت عطا فرما دی۔ تو سورہ ملک کی تلاوت کرنا دراصل سورہ ملک کی سنگت اور اس کی برکتوں کے قبر میں حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ ہر رات آپ سونے سے قبل، آرام فرمانے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ معمول آپ کا صرف حالت حضر میں نہ تھا بلکہ حالت سفر میں بھی تھا، یعنی رات میں آپ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، خواہ آپ اپنے گھر میں ہوتے یا حالت سفر میں ہوتے۔ چنانچہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر رات سورہ السجدہ جس کی ابتدائی آیات الف لام میم تنزیل من الرحمن الرحیم ہیں، سورۃ السجدہ اور سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ان دو صورتوں کو آپ ہر رات کو پڑھا کرتے تھے، لا یدعہما فی سفر ولا حضر، نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں ان کو پڑھنا آپ ترک فرماتے تھے، ہر رات آپ ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ کی ہر امتی کو سورہ ملک یاد ہونی چاہیے، وہ حدیث پاک یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِي كُلِّ قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، سورہ ملک وہ صورت ہے جس کے بارے میں میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا امتی، وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت ہونی چاہیے۔ تو دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حفظ ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ کیا میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں، گفٹ نہ دوں جس سے آپ کو خوشی اور مسرت حاصل ہو؟ انہوں نے عرض کی جی کیوں نہیں صحابی رسول، مجھے ضرور ایسا تحفہ دیجیے۔ ارشاد فرمائے کہ تو پھر سنو کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، سورہ ملک کو لازمی پڑھا کرو، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے سارے افراد کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں تک کو یہ سکھا دو، ان کو یہ تلقین کرو کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں، خود بھی سورہ ملک کی تلاوت کرو، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤ، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو اگر اس کا شوق دلا سکتے ہو تو انہیں بھی یہ شوق دلاؤ۔ فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ وَالْمُجَادِلَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا لِقَارِئِهَا، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، اور شفاعت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت میں بہت زیادہ حجت لے گی، اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کرا کے رہے گی، مغفرت کرا کے رہے گی، اپنے پڑھنے والے اور اپنے عمل کرنے والے کے لیے اس طرح شفاعت کرے گی جس طرح کہ کوئی
حقدار اپنا حق مانگنے کے لیے جھگڑتا ہے۔ مجادلہ کے لفظ قابل توجہ ہیں۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے جھگڑنا، اتمام حجت کے ساتھ اپنا حق لینا۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ پر تو اب کسی کا حق لازم ہے نہیں، لیکن ارشاد فرمائے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے اور اپنے عمل کرنے والے کی شفاعت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اس حد تک حجت پیش کرے گی جیسے کہ کوئی حق لینے والا حق لینے کے معاملے میں پورے زور و شور سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ ملک پڑھنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے سے کہ احکامات پر عمل کرنے، بالخصوص ہر رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔